پر سرکار گئے، ایک مقام پر وہ بھی ہٹا، تو اب ماسوتی شکل اسی شکل کی ایک شے آئی جو قدم نازل مصطفیٰ میں لگے اور آقا چلنے لگے اور وہ شے عرش تک گئی، عرش عظیم پر گئی، تو اللہ اور مصطفیٰ میں راز و نیاز کی بات ہوئی۔ تو اسی دوران آقا رب سے پوچھتے ہیں مولا یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میرے آنکھ میں ٹھنڈک آ رہی ہے، میرے دل کو سکون مل رہا ہے؟ تو رب نے فرمایا محبوب یہ تیری آل میں عبد القادر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ان کی روح ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے، تو اسی موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کو کہا عبد القادر میرا قدم تیرے کاندھے پر، میرا قدم تیرے کاندھے پر اور تیرا قدم تمام میرے ولیوں کے کاندھے پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی دن طے ہو گئے، مکمل بات ہو گئی، لکھا پڑھی بینامہ ہو گیا، خسرہ کھٹنی کے ساتھ۔ اب یہ ہو گیا بغداد کے جامع مسجد میں 40 سال کی عمر میں غوث الاعظم خطاب کر رہے تھے، جلال آ گیا اور اسی جلال میں فرماتے ہیں آدمی حال رہی اعلیٰ راکبتی کلو ولی اللہ، میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کے کاندھے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب غوث پاک نے یہ خطبہ دیا تو جو ولی ماں کے پیٹ میں تھے وہی قبول کیا، جو عالمی ارواح میں تھے وہی تسلیم کیا، جو آگے جا چکے تھے انہوں نے اپنی تربت میں تسلیم کیا، جو روئے زمین پر تھے، جو جہاں تھے وہی اپنی گردن کو خم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عبد القادر آپ کا قدم میرے کاندھے پر ہے، لیکن آپ کی عمر بچپنے کا تھا اور سرکار غوث پاک اپنے نالیال گئے، بچے نہیں جاتے نالیال گئے نانا جان کے پاس، اور نانا کا نام حضرت عبداللہ سامعی، سوم مانے ہوتا ہے روزہ، سوم مانے روزہ نہیں بولتے ہیں، خود سوم صلات کا پابند ہے نہیں بولتے، یہ آدمی بہت سوم صلات کا پابند ہے، یہ تو آپ لوگ خالص عربی بولتے ہیں، بڑھیا دادی لوگ بھی بول دیتی ہے سوم صلات کا پابند ہے۔ تو صلات کے معنی نماز کا اور سوم معنی روزے کا، تو صلات کے معنی روزہ نماز ہے اور سوم مانے روزہ۔ تو عبداللہ سومئی آپ کا لقب تھا، پورے سال روزہ رکھتے تھے علاوہ 4 دن سے، علاوہ 4 دن سے، 3 دن بقرعید اور 1 دن عید، یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 3 دن بقرعید اور 1 دن عید۔ بقرعید کے دن بکرا ذبح ہو جائے، قربانی ہو جائے، تب کچھ کھائے پیے، تو اس کو لوگ دیہات میں کہتے ہیں جب تک کہ قربانی نہ ہو روزہ رکھتے، اس کا نام روزہ نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک کھانے پینے سے بچا جائے، اجتناب کرے، بچے۔ لیکن آپ تو سو کے اٹھا، آپ ملا نمازوں پڑھے کہ نہیں، اب مارا ماچس اور نہیں تو ماں نے دھوکہ رکھ لیا، اتنی دیر بھی انتظار نہیں کر سکتے، چائے پی لیا۔ بہرحال گفتگو ہو نہیں، عبداللہ سامعی کے گھر گئے، آپ بیٹھے تھے، بچے تھے، حضرت عبداللہ سامعی بیٹھے تھے، خاتون آئی عورت تو جانتے ہیں نا ایسا بولتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے اسی وقت ایسی تعویذ دے دے کہ اس کا سب کام ہو جائے، سب کام ہو جائے۔ تو پہنچی اور پوچھنے کا انداز دیکھیے، سنی ہوں کہ آپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پوچھتی کہتی ہے سنی ہوں
دعا اللہ قبول کرتا ہے. آپ کی دعا سے بہت لوگوں کا بھلا ہوا ہے. تو عبداللہ سومین مسکرا رہے تھے, یہ کیا بول رہی ہے؟ کہا آپ کی دعا خالی نہیں جاتی. کہا خاتون یہ بولو, اللہ کا فضل ہے, احسان ہے تو میری دعا قبول کرتا ہے, تمہیں کیا کام ہے؟ اپنا کام بتاؤ, تمہید نہ باندھو اور تقریر نہ کرو, کام بتاؤ. نیند ہوتا ہے کہا میری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا, ابھی تک ایک بچے نہیں ہیں. گھر والے تانا دیتے ہیں, محلہ پڑوس والے منحوس سمجھتے ہیں. کوئی ڈائن کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ ماج ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس سے نسل نہیں چلے گی. میں گھٹ کے جی رہی ہوں. کہا دعا کر دو صاحب کہ میرے گھر میں بھی بچہ آ جائے, سبحان اللہ بے شک. جو خالی ہے بھر جائے. صاحب بہت امید لے کر آئی ہوں, نا امید نہ کیجیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور لگا دی. عبداللہ سومئی نے کہا, غوث پاک کے نانا نے, اور غوث پاک بچے وہیں کھیل رہے ہیں اور سن رہے ہیں. کھیل بھی ایسا, اس دن کہا نا کھیل نرالا ہے, کھیل رہے ہیں اور عورت کی بات اور نانا کی بات پر کام لگائے. عورت نے کہا دعا کر دیجیے گا. عبداللہ سومئی نے آنکھ بند کی, لوح محفوظ دیکھا. آنکھ بند کر کے کوئی سامنے کا پلیٹ نہیں دیکھے گا. اگر کہا آنکھ کھولا یا لا, لیکن یہ کوئی نہیں کہتا آنکھ بند کرا یا دیکھا کہ آئے. کہتا آنکھ کھولا دیکھا کیک آئے گئے, اور وہاں دیکھنے کے لیے آنکھ بند. لوح محفوظ دیکھا, آنکھ کھولی, کہا ہے عورت جا صبر کر, تمہارے نصیب میں لوح محفوظ میں کوئی بچہ نہیں لکھا ہے. اب مایوس ہو گئی, لوٹی روتی ہوئی. تو غوث پاک اٹھے اور گلیاں ہوتی ہے گاؤں میں, کوئی آدمی ادھر سے جا رہا ہو اور کوئی آگے سے کمائی کاٹ کے آگے نکل جائے, تو غوث پاک دوڑتے ہوئے آگے گئے. کہا ٹھہرو. عورت رک گئی, کہاں رو رہی ہو؟ اور جا بچہ سمجھ کر تو بھیا کہاں سن رہے, کہا بھیا تیرے لائے کام نہیں نا, کہا نہیں بتاؤ کیوں روتی ہو؟ کہا تمہارے نانا کے پاس گئے تھے. کہا ہے کہ نہیں؟ کہا کوئی اولاد نہیں, اولاد نہیں. کیا کہا نانا جی نے؟ کہا انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ میں دیکھا کوئی بچہ تیرے نصیب میں نہیں ہے, تو اب جا رہی. کہا تم کو مانگنے کا طریقہ نہیں, اللہ اللہ, تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں. کیسے؟ کہا جا پلٹ کر اور پھر وہی سوال کر, کیا دعا کیجیے مجھے اولاد ہو جائے. اگر وہ جواب میں کہے لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہے تو کہہ دینا, اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوتا تو آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے, بچہ پیدا ہو جاتا. نہیں لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اس لیے تو آئی ہوں. اگر لکھا ہوتا تو کہیں جانے آنے کی ضرورت کیا ہے, جس کے مقدر میں لکھا تھا بیٹا بیٹے ہوئے. عورت کو سمجھ میں کہا بابو عمر چھوٹی ہے, بات بہت اونچی ہے. لڑکی حوصلہ ہوا, آئی, کہا حضور کوئی اولاد نہیں ہے. کہہ دیا نا, نانا جان کہتے کہہ دیا نا تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں. کہا صاحب اگر اولاد ہی لکھی ہوتی تو آپ کے گھر پر کیوں بھٹکتی, کیوں آتی؟ ارے وہ معاملہ نہیں ہے, اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. دعا کیجیے, اولاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرج گئی عورت, برس گئی, طاقت مل گئی تھی نا, برس گئی. دعا کیجیے بیٹا دیجیے. پہلے تو کہہ رہی تھی کوئی اولاد ہو جائے, اب غوث پاک کے کہنے پر آپ دیکھیے نا, بیٹیا نہیں بیٹوے مانگ رہی ہے. بیٹا دیجیے. تو نانا جان مسکرائے, سمجھ گئے اچھا یہ کنیکشن تو گھر ہی کا ہے, کنیکشن تو گھر ہی کا ہے. ایک ٹناری
बांस करता है, तो तुम्हारी क्या मजाल है कि मुझको काट दो, जब तक कि हमारी बिरादरी दुआ साथ न दे, तो तुम हमें क्या काटो। तो वही कनेक्शन चलता है। उन्होंने दुआ की और गए, एक लड़का पैदा हुआ, कितनी खुशियों की शहनाई बज गई, लड़का पैदा हुआ नाना की दुआ पर। लेकिन कुछ ही दिन के बाद लड़का इंतकाल कर गया, बच्चा इंतकाल कर गया। अब रोती पीटती आई, कहा साहब आपकी दुआ से अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन बेटा गोद में 6 महीने का होकर इंतकाल कर गया। अब इसे जान दीजिए। कहा जा अपना काम कर। जबरदस्ती दुआ करवा के लेगी तो कितना दिन चलेगा, जबरदस्ती कितना दिन चलता है। अरे क्यों का जमीन अगर हड़प लो तो कितना दिन, अगर उसके नाम है तो उनका बेटवा सीना पर चढ़ के लेते। औरत मायूस होकर निकली, हाँ हुआ मैंने दुआ किया लड़का मिला, अब मर गया तो उसका मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। वो लौटी, फिर अब्दुल कादिर मिले, फिर वही बच्चा मिला। कहा क्या है, काय हो रही हो। कहा आपने सिखाया था, आपके नाना से कही दुआ किए, लड़का हुआ इंतकाल कर गया। कहा क्या उम्र है, खुद छोटी उम्र है, उसकी उम्र पूछ रहे। क्या उम्र है, कहा 6 महीना। कहा क्या हुआ, गोद में बच्चा है तब काय हो रही हो। कहा वो मर गया है। झूठ बोल रही है, मर गया है। कहा नहीं झूठ बोल रही हो। कहा बेटा मैंने नब्ज देखा, मोहल्ले में देखा, गाँव वालों ने देखा, डॉक्टर ने देखा, वो मर गया है। लेकर आपके नाना के पास गई, क्या बोले नाना, कहा मर गया, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। उससे पास ने कहा अरे नाना ऐसे कह दिए होंगे, नाना ऐसे कह दियो, तुमने कहीं मर गया तो आप ही की बात पर उन्होंने भी कह दिया कि मर गया। मरा नहीं है, जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है। कई बार नोक झोंक होने के बाद औरत को ख्याल आया कि बच्चा तो है लेकिन आम बच्चा नहीं है, लेने का तरीका तो इसने ही सिखाया था। क्या करें, कहा दुपट्टा हटाओ, चेहरा खोलो, जैसे दुपट्टा हटाती है बच्चे के चेहरे से जैसे रुमाल हटा तो देख देता है, बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, बच्चा मुर्दा नहीं जिंदा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की जोड़ी, जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। मतलब ये है कि जो दीवानों का ये आलम है, गुलामों का ये आलम है, तो आका का आलम क्या होगा। आज कुछ लोग देखते हैं वली के पास कोई पावर नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं वली के मज़ार पर नहीं जानी चाहिए, उनके मज़ार पर जाना खुद को पूजना है माज़अल्लाह। अगर ये अख्तियार गौस को नहीं, गौस आज़म को बहुत ऊंची चीज है। चल लगा सुरमा, वहाँ का बरेली का इसका सुरमा आंखों में इस्तेमाल कर। आला हज़रत नहीं, उनके पोता हो जो ताजु शरिया, वो गए मक्का और वहाँ की हुकूमत ने कुछ मौलवी ने काना पुष्टि किया कि अजहरी मियाँ ताजु शरिया अख्तर लगा रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम है ना, गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी तो खुली किताब है, कहाँ छुपाओगे, गिरफ्तार कर लिया वहाँ की हुकूमत ने। अगर मियाँ ने कहा क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो मौलवी मुस्कुरा रहा था लाल रुमाल।
دیکھتے نا وہ حاجی لوگ کو وہ کہتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ نوک جان کرتا رہتا ہے مسکراتا. تو تاج الشریعہ نے کہا کیوں پکڑا؟ کہا طواف نہیں کرنے دیا جائے گا, حج نہیں کرنے دیا جائے گا. کہا پہلے مکہ میں جو خانہ کعبہ کا امام ہے جس کو تم کہتے ہو وہ وہابی ہے, اہل حدیث ہے, اس کی ابتدا میں نماز پڑھو تب تمہیں حج کرنے دیا جائے گا. آؤ فتوے ہٹاؤ. تاج الشریعہ نے کہا میں احمد اللہ کو پوتا گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن بد عقیدے کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھوں گا. سبحان اللہ. پکڑا گیا. اب اس کے بعد لے جا کے قید میں رکھا. تاج الشریعہ کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو خواب میں سرکار آئے. گھبراتا کیوں ہے؟ یہ وہی مکہ ہے, یہ وہی مکہ ہے جہاں میں دین کا اعلان کیا, خدا کا پرچار کیا. تو یہاں کے لوگوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے. جب میں خانہ کعبہ میں سجدہ کیا تو میرے سر پر یعنی گندگی رکھے, ہمارے راستوں میں کوڑے ڈالے گئے, مجھ پر پتھر برسائے گئے, یہاں تک کہ مکے کی زمین مجھ پر اتنی تنگ کر دی گئی کہ رات کے عالم سے مکہ سے نکل کر مدینہ جانا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان مکہ والوں نے مجھے یہاں سے لگایا. اللہ تعالیٰ نے کہا مصطفیٰ چلے جاؤ مدینہ, لیکن جب اس کے آتنک نے مجھے بھگایا تو میں مدینہ گیا اور 10 سال کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد 10,000 کا لشکر زرار لے کر مدینہ سے مکے پر چڑھ بیٹھا. اور جن جن لوگوں نے مجھ کو ستایا تھا وہ سب میرے قلبوں میں گر کر میرا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا. کوئی تاریخ ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد آقا فرماتے ہیں خواب میں گھبراؤ نہیں, تم میرے غلام ہو, میری قدر کرتے ہو, اس لیے گھبراؤ نہیں. جا تمہارا کچھ نہ ہوگا. یہاں تک کہ حکومت نے خود ہی ان کو آزاد کیا, حج بھی کرنے دی اور وہاں سے چلے آئے. تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہی سعودی حکومت اتنی زبردست دنیا کتنے ملک اور کچھ ہی دنوں کے بعد جن کو گرفتار کیا تھا غلام نبی کی زندگی کو تنگ کیا اور نبی کے قدمے میں جو آقا نبی کا کلمہ پڑھا, یہ نبی کے غلام تھے, عاشق مصطفیٰ تھے, ان کو گرفتار کیا. اور پھر جب وہ ہندوستان آئے تو یہاں سے بلا کر کعبہ کا غسل دینے کے لیے مہمان کعبہ تاج الشریعہ کو بلایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلائے گئے, پھر بلائے گئے اور آپ نے غسل کعبہ دیا تو وہ نعت بھی بنا ہے مہمان کہ مہمان کعبہ کون بنا؟ تاج الشریعہ. بلایا گیا تو سرکار نے خواب میں کہا گھبراؤ نہیں. تو یہ کھلی کتاب ہے. جب ان کے غلام اعلیٰ حضرت نہیں, ان کے پوتے کا جواب نہیں, عشق کا جواب نہیں, یہی تاج الشریعہ ہے. ان کے آنکھ کھلانے کی بات آئی, درد تھا تو آپریشن کی بات آئی تو گئے آپریشن کرانے. تو ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگے گا. آپ نے کہا میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا. کہا کیسے آپریشن ہوگا جب تک سن نہ کریں گے. کہا آپریشن کرو ایسے. کہا نہیں ہوگا, آپ کا آپریشن ہے, ذرا سا ہلیں گے تو نستر لگ جائے گا, کتنا کاٹنا ہے اس کو اس سے زیادہ کر جائے گا. تاج الشریعہ نے کہا آپریشن کرو. کہا انجیکشن کیوں نہیں لیں گے؟ کہا اس میں الکوہل ہے. کہا اس میں الکوہل ہے, تقوی کے خلاف ہے. تو ڈاکٹر نے کہا پھر آپ کا آپریشن نہیں ہوگا. کہا میں گارنٹی دیتا ہوں آپریشن کرو, ہلوں گا نہیں. لیکن شروع کب کرنا؟ جب میں اشارہ کر دوں. اب ڈاکٹر لکھا پڑھی کرا لیا, انہوں نے دستخط کر دی.
اب اس کے بعد سارا اوزار لے کر بیٹھے، اب اس کے بعد انگلی ہیلی، ڈاکٹر یعنی تیار ہو گئے آپریشن کرنے کے لیے، اور اس وقت تاج الشریعہ کے زبان پر کیا ہے؟ نبی پر سلام ہے، نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، اور اس طرح غرق ہوئے نبی کے سلام میں ادھر آپریشن ہو گیا، تاج الشریعہ کو پتہ نہیں چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر دن کہ سن کرنے کے بعد بھی ڈر لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد سن والا ڈاکٹر یہاں بیٹھائے رہتا ہے، اور یہاں آپریشن ہو گیا۔ آپ کہاں تھے؟ کیسے آپریشن؟ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں ہو گیا آپریشن۔ کہاں کا؟ اتنا جلدی؟ اتنا جلدی؟ تو ڈاکٹر نے پوچھا کیسے آپ نے برداشت کیا؟ کہا ایک غلام جب آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو یہ تو ایک غلام اور آقا کی بات ہے۔ جب زلیخا پر عورتوں نے تانا کسی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، تو نبی تو یوسف تھے، زلیخا تو نہیں تھی نا۔ اس وقت زلیخا تو ولیہ بھی نہیں تھی، ولیہ بھی نہیں تھی۔ اب عورتوں نے تانا دی، ایک زلیخا ایک غلام پر دل دے دی، جبکہ بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک شہنشاہ کی بیوی ہے، اور غلام پر، خریدار غلام پر۔ تو زلیخا مسکرائی اور ساری عورتوں کو دعوت دی اور بلا کے بیٹھا دیا رہنا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک نیبو اور چاقو دیا، اور کہا جب میں کہوں نیبو کاٹ دو تو کاٹ دینا، تیز چاقو اور نیبو کاٹنا ہے۔ کہا جب میں کہوں تو کاٹ دینا۔ عورتوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کاٹنے میں کیا رکھا ہے، نیبو کاٹ دیں گے۔ کہا ٹکڑا کرنا ہے، کہ بس یہ آدھا آدھا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کو لانے کا اشارہ کیا، اور عورتوں کے قریب یوسف علیہ السلام آئے تو چہرے سے، اور یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا، اتنے خوبصورت تھے، چہرے سے نقاب اٹھائے تو عورتوں کی نظر پڑی حسن یوسف میں اس طرح مگن ہو گئی، اور اسی ویر زلیخا نے کہا کاٹ دو نیبو، سب کے ہاتھ سے نیبو گر گیا۔ عورتوں نے، تمام عورتوں نے چاقو چلی، سب کی انگلیاں کٹ گئی، سبحان اللہ۔ ساری عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتے رہ گئے۔ جب وہ چلے گئے تو زلیخا مسکرا کر کہتی ہے کیا ہوا، نیبو کٹے؟ جب نیچے دیکھا، اب تک درد کا احساس نہیں، نیچے دیکھی تو خون گر رہا، درد ہونے لگا، ارے مائی مائی، کٹ گیا، کوئی مرہم ہے؟ کہا کیا ہوا، اب تک درد نہیں تھا؟ مطلب توجہ حسن یوسف پر تھا، ادھر انگلی کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ کبھی کبھی آپ ہی چائے خانے میں کوئی ایسا خبر پیپر میں چھپا ہو تو آدمی پیپر پر پورا توجہ دیا ہے، اور کوئی آگے کہا السلام علیکم، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اتنا ڈوبا ہے پیپر میں، کہا السلام علیکم، نہیں سنا، السلام علیکم، پیپر پڑھ رہا، زور سے ذرا اسپیڈ بڑھایا، ساؤنڈ کھولا، کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کب آئے؟ اب آئے، کہے یار اس دنیا میں کیسے میں پیپر دیکھ رہا تھا۔ آواز تو وہ بھی تھی لیکن زور سے جب دھکا لگا تب چمکا، تو یہ چمکنے کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میں نبی پر سلام کر رہا تھا، میرے مصطفیٰ کا جلوہ میری نگاہوں میں تھا۔ جب مصر کی عورتیں اپنے نبی یہ حضرت یوسف کا چہرہ دیکھے، اللہ اکبر، تو یوسف کا حسن میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے، تو وہ صدقہ پانے والے یوسف کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹ جائے پتہ نہ چلے، تو میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہا تھا، آپریشن ہو جائے تو ہمیں کیا پتا چلا۔ سبحان اللہ۔ جلوے مصطفی میں کھو گئے۔
تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے، ان کے عشق کا یہ عالم ہے، تو غوث الورا کی بات تو بہت اونچی ہے، یہ ان کے غلاموں کے غلام ہے۔ جب ان کے دادا غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، ایک ولی تھے اور وہ شیر پر سوار ہوتے جاتے، لیکن وہ اپنے ولایت ولی تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جس کے خانقاہ میں جاؤں تو ہمارے شیر کے لیے ایک گائے انتظام کرے ان کے کھانے کے لیے۔ میرا تو انتظام اندر ہوگا ہی، لیکن شیر ہمارا بھوکا رہے گا، اس کو ایک گائے یا تو گوشت یا تو بکرا ہی صحیح اس کو دے، تب میں کھاؤں گا۔ تو جہاں جاتے ہر ولی کے خانقاہ میں ان لوگوں نے ان کے شیر کے لیے انتظام کر دیا، لیکن وہ کرتے کرتے غوث پاک کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو غوث پاک نے پہلے ہی جان لیا کہ وہ آ رہے شیر پر، ان کے لیے گائے انتظام کر دو، تو دبلی پتلی گائے باندھ دیا۔ اب وہ جو آئے تو دیکھا تو ملازم نے کہا یہ آپ کے شیر کا خوراک ہے، تو تھوڑا نہیں سمجھے، کچھ ہوا میرا یہاں بھی چلتا ہے، کہیں پہ انتظام ہے، آپ کیا میری شان ہے، میرا یہاں بھی چلتا ہے۔ جیسے یہ خیال آیا دل میں، کہے نہیں دل میں خیال آیا، اندر گئے، اب شیر کو انہوں نے اشارہ کیا خوراک تمہارا ہے۔ شیر گائے کو دیکھا، انگڑائی لیا، منہ پھیلایا، دہاڑا، آنکھیں نکالی اور پنجہ مارا اور جیسے آگے بڑھا۔ غوث پاک کے باورچی خانے کے دروازے پر دبلا پتلا کتا رہتا تھا، جو ہڈیاں پھینک دے، ٹکڑے پھینک دے تو وہ کھا کے پلتا تھا، دبلا پتلا کتا۔ اب ان کا شیر غرایا اور گائے کی طرف بڑھا، کتا وہاں سے چلا، کتا اٹھا، وہ بھی بدن توڑا، وہ بھی غرایا اور جیسے شیر جھٹکا مارنے کی کوشش کی، گائے کا کتا اٹھلا اور شیر کے پیٹ کو پھاڑا، شیر کو پھاڑا، شیر تڑپا اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا، کتا پھر وہیں جا کے بیٹھ گیا۔ اب تو ہنگامہ مچ گیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور باپ رے۔ اب اس کے بعد اس ولی کو پتا چلا، غوث پاک نکلے، کیا ہوا؟ کہا کتے نے شیر کو مار ڈالا ہے، کتے نے شیر کو مار ڈالا۔ اب وہ ولی سنبھلے، کہا میں نے جو سوچا تھا کہ میری بھی یہاں چلتی ہے، تو غوث پاک نے کہا سنو، یہ مہمان نوازی ہے، جو میں نے یہاں رکھ دیا تھا، تمہارے شیر کا خوراک انتظام کیا تھا، یہ دعارداری ہے، کوئی بھی آئے اس کی دعارداری کی جائے، عزت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا شان مجھ سے بڑھ گیا ہے، دیکھ اندازہ کر، جب تیرے شیر کا مقابلہ میرے کتے سے نہیں ہے تو تیرا مقابلہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیر کا مقابلہ کتے سے نہیں تو تیرا مقابلہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ معافی مانگی، معافی مانگی، کہا حضور غلطی ہو گئی، میں نے جو سوچ لیا، سرکار اب میں کیسے جاؤں گا؟ وہی سواری ہے، غوث پاک نے آ کے شیر کو کہا قم باذنی، شیر زندہ ہو گیا۔ پھر وہ اس پر بیٹھے، معافی مانگے اور چل گئے۔ تو بڑے بڑوں کا یعنی عالم یہ تھا، غوث پاک کی بارگاہ میں سب کا یعنی عالم یہ تھا کہ وہاں آنے کے بعد غوث پاک کے رحم و کرم پر ہوتے۔ غوث پاک پیدا ہوئے، ایک سال کے بچے تھے، جیسے میرے نبی کو دائی حلیمہ لے گئی دودھ پلانے کے لیے، اسی طرح غوث پاک کو بھی ایک دایا لے گئی دودھ پلانے۔ دایا اماں تھی، رضائی ماں،
1 साल की उम्र थी, गोद में रख कर दूध पिला रही। अचानक उनके गोद से गौसे पाक उछल गए। उछलते हैं बच्चे 1 साल का तो जमीन पर गिरेगा, बिस्तर पर गिरेगा, गौसे पाक गायब हो गए। और उन्होंने देखा कि जहाज की तरह हवा में उड़ते भाग चले जा रहे, और यहाँ तक के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे आसमान पर सूरज है, पीठ नीचे और पेट ऊपर, तब धूप की तमाजत का ये आलम है। अभी चेहरा ऊपर है, पीठ नीचे है, चौथे आसमान पर है, तब उसकी तमाजत का ये आलम। गर्मी मई जून के महीने में धूप में नहीं रह सकते, मैदान महशर में वही सूरज सवा में गिर होगा और सूरज का चेहरा नीचे हो जाए, पीठ ऊपर होगा, तब क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक सूरज पर चले जाते। कहाँ चले जाते? सूरज पर चले जाते, और वहाँ रेंग के सूरज पर खेलते 1 साल के बच्चे, बार बार आपके गोद से उड़ते और चले जाते। आज साइंस डंका पीट रही है कि फला आदमी, फला मुल्क की फला चांद पर गई है, जहाज के जरिए चांद पर गई है, पेपरों में, टीवी में ऐलान हो रहा है चांद पर गई है। अरे चांद पर जाकर क्या कमाल किया है? चांद पर भिखारी है सूरज का, सूरज से सुनाई देता है, और उसके बाद रात में अपनी चांदनी बिखेरता है, चांद दिन में भी होता है, लेकिन सूरज की मौजूदगी से चांद का पता नहीं चलता। उनकी लाइट गुम हो जाती है सूरज की लाइट में। सूरज से खेलने वाला मेरे दोस्त है, मुस्तफा की बात दूर की है। अगर मुझे तरक्की करना है तो भागी नहीं जाओ, से पाक के कदम में गिर जाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर देखो